الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آپ ہی کے لیے الحمدللہ عز و جل پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے جی بالکل الحمدللہ آپ کے لیے خاص دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ناظرین یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، دعا کروا دیجئے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں بھی الحمدللہ عز و جل بالعموم تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ خاص وظیفہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی بیماریوں کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، کبھی مختلف مسائل کے حل کے لیے خاص دعائیں، اسپیسیفک روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ابتدا میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے نئے وظائف الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ناصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ آج کیا ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ کون سا روحانی علاج، کون سا وظیفہ آپ بتائیں گے؟ ان کے کون سے مسائل حل کر رہے ہیں آپ؟ جی جنید بھائی، یہ آج کا جو وظیفہ ہے جی یہ خاص ان حضرات کے لیے ہے کہ جو دوسروں کی وجہ سے نا ذہنی ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ دوسروں کی وجہ سے؟ دوسروں کی وجہ سے بعض اوقات خود بھی تو ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، اور اپنے عہدے کا اور اپنے منصب کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے کم درجے والوں پر زیادہ لوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنا ان کی ذمہ داری ہوتی یعنی نہیں ہے۔ آپ ایسا وظیفہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کو پریشان نہ کرے، جی تنگ نہ کرے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ایسا ہی ہے؟ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی افراد اس طرح ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرا افسر، میرا سیٹھ مجھے پریشان کرتا ہے، یا جو مجھ سے بڑے عہدے والے ہیں وہ بلا وجہ مجھ پر کام کا لوڈ ڈال دیتے ہیں، یا فلاں شخص مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو پہلے تو صبر اور صبر کیجئے، اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو مکمل اعتماد کے ساتھ اس کو پورا کریں، اس کو نبھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے اور فلاں شخص کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ دعا کی برکت سے بھی کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس کا سیٹھ اس کو تنگ کرتا ہے، یا اس کی جو محنت ہے اس کا پورا صلہ اس کو نہیں ملتا، یا کوئی دوسرا شخص اس پر جو ہے کام کا لوڈ ڈال دیتا ہے حالانکہ اتنا کام اس کا ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں اور وہ شخص آپ کو پریشان نہ کرے، تو اس کے لیے دن میں کسی بھی ٹائم آپ 100 دفعہ پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اول آخر 3 بار آپ درود پاک پڑھیں اور 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا بلا وجہ آپ پر کام کا لوڈ ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو
पूरा करना है, یہ اچھی इंशाअल्लाह بات फ़ायदा آپ نے होगा। کہی، اپنی ذمہ داری اپنا کام یہ بھی پورا کریں، اور پھر بھی بالفعل اگر ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہیں کہ خالی خالی سامنے والے کو پریشان کر دیا جاتا ہے، آفیسز وغیرہ میں، فیکٹریوں میں اور گوداموں میں جہاں مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں۔ تو اولاً تو صبر اور صبر سے کام کرنا ہے، صحیح درگزر سے لے کر چلیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے غیبی طور پر مدد حاصل ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل مسائل پھر حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے معاملہ اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ہم جوابی کارروائی پر اتر آئیں، جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، بدلہ لینا شروع کر دیں، پھر یوں سمجھیے کہ اس کے نتائج پھر بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں۔ تو وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی لے کر چلیں، اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اور گفتگو کریں گے آپ سے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ جی میرا نام اللہ رکھا، میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ گھر میں بہت پریشانی ہے، روزی رزق کی تنگی، قرضہ نہیں اترتا، کو کام بھی نہیں ملتا، بہت پریشان رہے، یہ استخارہ کروانا ہے۔ پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکرم ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے نا فضلہ بی بی ہے۔ استخارہ کروانا تھا میں نے اپنے بارے میں کہ میرا نا 3 سال سے جو ہے نا کوئی نوکری نہیں مل رہی، پریشان ہوں، میرے لیے کوئی خصوصی دعا بھی آپ کریں۔ جی دعا بھی کریں گے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اکرم بھائی ہیں، دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے، اور روزگار بھی لگ جائے، اور ان کا استخارہ بھی آپ فرمائیے کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ توقیر احمد بات کر رہا ہوں، میں نے استخارہ کرانا ہے علاج کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پیسے بچا رہی ہے؟ توقیر احمد نام ہے۔ جی توقیر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ سر میں ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری والدہ کو مسئلہ ہے جی کہ ان کی جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اس کی جو بونز ہیں وہ ساری کیلشیم کی وجہ سے وہ بھربھری ہو گئی ہیں، ساری ڈسک ان کی جو ختم ہو چکی ہیں۔ ہم کافی ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، تو اب ہڈی بھی ان کی ٹیڑھی ہو چکی ہے، اب آپریشن کے قابل بھی نہیں ہے وہ۔ ان کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ وہ جلد و جلد صحتیاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، انشاءاللہ کریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عبد الرحمان، والدہ کا نام شمیم اختر۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا معاملات ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام شمشاد اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ ہے۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، 2.5 دن ہاسپٹل میں رہتی ہیں۔ آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام ضیا ہے اور ان کی والدہ کا نام فرحانہ ہے۔ سر اس کو 5-6 مہینے ہو گئے، یہ 5-6 مہینے سے جو ہے بیمار ہے، بیچ میں صحیح ہو گیا تھا، اور ابھی کیا مسئلہ ہے کہ دماغ میں تھوڑی تکلیف ہے، انفیکشن ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے بچے کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے، اس کی کوئی جاب وغیرہ نہیں ہو رہی، متی اللہ اور نجم النساء۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کے بیٹے کا، اور حصول روزگار کے لیے کچھ وظائف بھی بتائیں گے۔ ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے یہ کالز کی تھیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے مسئلہ بتایا تھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، آپریشن بھی نہیں کروا سکتے، اور ہڈی بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 2 روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، دونوں آپ نوٹ کیجئے گا، صحیح ہے، سمجھیے گا بھی، اور ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی کمر میں درد رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، تو دونوں ہاتھ کمر پر رکھیں، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں گے، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم۔ یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کمر کا درد، کمر کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، تو یہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ
یہ پڑھنی ہے۔ اچھا جی، یہ مزید بھی میسیجز ہیں، اور یہ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے والے رشتہ نہیں بتاتے، میری والدہ بہت زیادہ پریشان ہیں، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ میمونہ نام آپ نے بتایا ہے، اور دعا بھی کر دیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے، جو رکاوٹیں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ التین، یہ 60 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کریں رشتوں کے لیے، جلد شادی ہو جانے کے لیے۔ الحمدللہ سمجھ جلد شادی ہو جائے گی اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ لازمی یہ پڑھنا ہے، 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی دعائے صحت فرما دیں، میں کئی سالوں سے بستر پر ہوں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ اور ایک کام کیجئے گا، آپ نے کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، دائمی مریض سے مراد یہ کہ مسلسل بیمار رہنے والے یا کئی عرصے سے جو بیمار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ باقی آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک خیر فرما دے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ 2 مہینے سے میرے سب گھر والے بیمار ہیں، کبھی گھر کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ شوکت نام آپ نے بتایا کہ تو گھر میں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کروائیں، اور دوسرا یہ کہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن ہر وقت بیمار رہتی ہیں، سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس اثرات کا بھی معاملہ ہے، زاہدہ نام آپ نے بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر ان پر دم بھی کریں، اور دوسرا یہ کہ سر میں درد رہتا ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ سبجل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، زلیخا نام بتایا ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں، 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، جو بھی ان کی بیماریاں ہیں، جسمانی تکلیف ہیں، وہ انشاءاللہ کریم دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا آپ کو بھی اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ اپنی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، مسائل کے حل کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، اپنا مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، یہ پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کے لیے۔ جی ناصر بھائی، ہوگا استخارے سے؟ جی، یہ اللہ رکھا نام بتایا تھا، والدہ کا نام نسیم، کہ قرضہ بھی ان پر بہت ہے اور پریشان بھی رہتے ہیں، تو اللہ رکھا بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر کسی پر قرض ہو گیا ہو تو روزانہ 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ اور پریشانیوں کے لیے پریشانی رہتی ہے اور ٹینشن وغیرہ رہتی ہے، صاف ظاہر جب قرض ہو اور کام میں برکت، کام نہ ہو تو ٹینشن تو ہوتی ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ۔ بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے استغفار کا، بلکہ اس کے بارے میں تو اس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ اللہ پاک ساری پریشانی اس کی دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کی اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناظرین، تو پریشانیاں تو دور ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو استغفار، تو یہ تو تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے معمولات میں ضرور شامل کیا کریں، اللہ توفیق دے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، کم از کم 70 مرتبہ تو پڑھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 70 بار استغفار فرمایا کرتے، اور یہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے تھا۔
تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی چاہنا۔ جی مزید بھی تھے استغفاروں کی۔ اکرم نام تھا، والدہ کا نام فضلہ بتایا کہ نوکری نہیں ہے۔ اکرم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی جگہ جاب لگ جائے، جاب کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں، تو اس کے لیے آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آپ یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کا اچھی جگہ انشاءاللہ کام لگ جائے گا، آپ کی نوکری انشاءاللہ اچھی جگہ لگ جائے گی۔ توقیر نام بتایا، کہہ رہے تھے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ توقیر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات وغیرہ اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا اولو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن نام بتایا، والدہ کا نام شمیم، کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت کئی مقامات پر الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے اسٹال لگتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے تحت، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں اور اپنے گھر کی آپ کارڈ بھی کروائیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرا، جمعہ کے دن لاہوری نمک لیجئے اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس نمک پہ آپ دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، آپس میں اتفاق اتحاد انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ شمشاد نام بتایا، والدہ کا نام زبیدہ، بیمار رہتی ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار رہتا ہو تو اس کے لیے آپ 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، یہ خود اگر پڑھ سکیں تو خود پڑھ کے دم کر لیں یا گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ موتی اللہ نام بتایا کہ جاب نہیں لگ رہی ہے، آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ جاب کے لیے، روزگار کے لیے کوشش بھی آپ کرتے رہیں نا، کوشش کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے نا۔ اب بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی مجھے بتائے گا یا جاب خود چل کر آئے گی، نوکری چل کر آئے گی تو ہی ماں بدولت پھر آگے پڑھیں گے۔ خود بھی رابطے کریں، کوششیں کریں، ہاں، اور حصول رزق حلال کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش آپ کریں، اللہ پاک غیب سے اسباب آپ کے لیے بنا دے گا، آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ دعائیں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اور نماز ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ رزق میں برکت نماز سے ہی آتی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، الحمدللہ سوجل فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین، بڑھوں گا میں اب آپ کے میسیجز کی جانب، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، میں ان کے روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، میرے بھائی ایئر فورس میں ہیں تقریباً 2 سال سے، اب وہاں ان کا دل نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ چھوڑ دینی ہے جاب، میں نے غصہ بھی کرتے ہیں، بات بھی برداشت نہیں ہو پاتی، کہتے ہیں کہ واپس آ کر یا تو میں ہارڈ ویئر کا کام کروں یا پھر جانور رکھنے کا کام کروں، تو پلیز ان کے لیے استخارہ کریں، دونوں میں سے کون سا کام ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ نام ان کا بتایا ہے اویس، اور والدہ کا نام ہے شگفتہ بشیر۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کافی بیمار رہتی ہیں، جسم میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ نسیم بی بی نام ہے اور والدہ کا نام جنت بی بی ہے۔ جی نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ ہر وقت ان کے جسم میں درد رہتا ہے اور برے خواب آتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی پوری باڈی پر، پورے جسم پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے جو مسئلہ بتایا والدہ کا کہ ڈراؤنے خواب، برے خواب ان کو نظر آتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے 21 ٹائمز 21 مرتبہ یہ یا متکبرو
یا متکبر یا متکبر یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، 24 سال میری عمر ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور خصوصی دعا بھی کیجیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک رشتے نصیب ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ روحانی علاج اور استخارہ میں آپ سے عرض ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ بچوں کی بری عادتیں ختم کرنے، بچوں کی ضد ختم کرنے اور بچوں کا پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو بچوں کی ضد ختم کرنے کے لیے جب بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ 21 دن تک پڑھنی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ لیں، پڑھ کر صرف پڑھنا ہے، دم کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کی ضد ختم ہو جائے گی، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ بچے کا پڑھائی میں دل لگے تو 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلائیں، اور دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے والدین ہی کیونکہ چاہتے بھی والدین ہیں کہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، تو والدین یہ عمل کر لیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ پھر بچوں کو یہ پلا دیں، بچوں کا پڑھائی میں دل لگے گا۔ اچھا اب دیکھیں، بچوں کی ضد ختم کرنے کے لیے بچوں کی نفسیات، ان کے ذہن کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق جو ہے نا پھر وہ بچوں کو سمجھانا پڑے گا، تربیت کرنا پڑے گی۔ بعض اوقات ہم سمجھانے کے طور پر سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر سامنے والے کے اندر جو ہے نا بڑی ضد پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر وہ مزید جو ہے نا باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حکمت عملی کے ساتھ ہے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں نا، تو پیار محبت کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ لے کر چلیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ اچھا استخارے ہو گئے ناصر جی؟ اچھا جوابات پھر ایک ساتھ ہی لیں گے، کچھ کالز لے لیتے ہیں پہلے ناصر کی نا۔ جی کالز چلائیے گا۔ کوئی افسر یا کوئی بہت کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے آپ ذہنی ٹینشن لے رہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتایا تو آیت سمجھ نہیں آئی مجھے۔ اچھا بھائی آیت ناصر بھائی سمجھ نہیں آئی، شروع میں جو آپ نے بتایا تھا نا وظیفہ کہ سیٹھ باس تنگ کرتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، کون سی آیت ہے؟ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت مبارکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے موبائل سے پکچر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ پڑھنا ہے آپ نے نا، اور صبر بھی کرنا ہے، اور جو اس کے ساتھ اس کے ضمن میں جو مدنی پھول دیے تھے نا اس پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، صبح و شام 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ ہاں جی استخارہ کروانا، اس کا نام ہے سمیرہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں نا کپڑے سلائی کرتے ہیں، وہ نا کٹ جاتے ہیں خود بخود، استخارہ کروانا ہے۔ اچھا جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ کا نام ہے زلیخا مائی، 24 گھنٹے بیمار رہے ہیں جی بھیا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد وقاص میرا نام ہے، محمودہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 60 سال ہو گئے تو اولاد نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں مشتاق میں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کا نام محمد عثمان ہے، اس کی والدہ کا نام الفت پروین ہے، 4-5 سال کا ہے، ضد بہت زیادہ کرتا ہے، بات نہیں مان۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ابراہیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری روزی کے لیے برکت کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ کس چیز کے لیے؟ برکت، روزی میں برکت کے لیے۔ روزی میں برکت کے لیے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا تھا۔ میری بیٹی کا نام رابعہ ہے، اس کی والدہ کا نام شبانہ بی بی ہے۔ وہ بیمار رہتی ہے لیکن اس کے شوہر کا بھی کوئی کام نہیں بن رہا، وہ بھی مطلب کام نہیں مل رہا اس کو۔ اس کا نام شہباز احمد ہے اور والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے، بچی کو بھی شفا عطا فرمائے، اور ان کے شوہر کا جو بھی کام ہے اللہ پاک اس کے
ان کے رزق حلال میں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ دونوں کا استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ کریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجیے۔ اچھا ناظرین، جب تک آپ کے استخارے ہو رہے ہیں ہم چلیں گے اب اس وقت آپ کو لے کر کچھ فوائد دکھانے روحانی علاج کے۔ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر جن کو فائدہ ہوا ہے، آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرے چچا کے دل کے وال بند ہو گئی تھی اور ہم نے کافی علاج بھی کروایا، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لیکن یہ وال جو ہے مطلب بہتر نہیں ہو سکا۔ تو مجید کالونی کے مسجد بیت النور میں بسے سے ہم نے رابطہ کیا اور یہاں پہ پلیٹو ایک کورس کیے، پلیٹو سے انہیں بہت فائدہ ہوا اور یہ مکمل کورس کرنے کے بعد الحمدللہ اب ایک یہ اچھی اور صحت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں فیصل آباد سے رہنے والا ہوں، مجھے ایسا دل کا مسئلہ، الحمدللہ میں نے یہاں سے علاج کرایا اور پلیٹیں پی کہ الحمدللہ میرا یہ مسئلہ بہتر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان کی یہ بیماریاں دور ہو گئیں، کسی کے دل کے وال یہ الحمدللہ عز و جل کھل گئے، مسئلہ حل ہو گیا، دل کے مریض ٹھیک ہو گئے۔ تو ایک کراچی میں بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فیصل آباد میں بھی لگتے ہیں، بلکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، باقاعدہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی ڈھارا سے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں تو اتنے عرصے سے روحانی علاج کروا رہے ہیں، فرق کیوں نہیں پڑ رہا، ان کو کیسے پڑ رہا ہے فرق، ہے نا؟ اور گارنٹی تو خیر دیتے نہیں ہیں، لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے نا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو جب دوسروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اپنا پراپر روحانی علاج کروانا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی کروائیں، الحمدللہ عز و جل فوائد ہی فوائد ہیں۔ بلکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض، وہ بیماری بڑھنے سے بھی الحمدللہ عز و جل رک جاتی ہے، تو یہ بھی فائدے کی ایک صورت ہے نا الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو آپ اپنے روحانی علاج کے لیے آپ آئیں، دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جنہوں نے کالز کی تھیں، استخاروں کے حوالے سے اپنے مسائل بیان کیے تھے۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ جی، یہ اویس نام بتایا تھا میسیج کے ذریعے کہ باہر ملک ہیں اور وہاں پر ان کا کام میں دل نہیں لگتا، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا وہاں سے واپس آ جانا ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہاں آ کر ہارڈ ویئر کا یا جانوروں کا کاروبار کرنا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اویس بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، وہیں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہیں پر فی الحال کنٹینیو رکھنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کام میں اگر دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 101 مرتبہ یا اللہ لکھ کر اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے سیدھے بازو پر آپ باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا، اور جو کام کے حوالے سے سستی ہوتی ہے، جو بھی کیفیت، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اللہ کے کرم سے۔ نسیم نام بتایا، والدہ کا نام جنت، کے جسم میں درد رہتا ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سمیر بی بی نام بتایا، والدہ کا نام ممتاز بی بی، کہ یہ کپڑے سلائی کا کام کرتی ہیں اور کپڑے رکھے رکھے کٹ جاتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جنات کی شرارت نہیں ہے، کوئی بندش وغیرہ کا بھی اشارہ نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ جب بھی اپنا کپڑے وغیرہ رکھیں تو احتیاط کے ساتھ ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں بچوں کے ہاتھ نہ پہنچے، کہ بعض دفعہ بچے جو ہے وہ اس طرح کچھ کر دیتے ہیں، تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں، دوسرا اپنی چیزیں رکھتے اور اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت رہے گی۔ اچھا پھر کیا اس کی وجہ، جیسے کپڑوں کا کٹ جانا، اب ظاہر سی بات ہے سلائی کے لیے کپڑے ان کے پاس آتے ہوں گے، اب کپڑے کٹ گئے،
یہ ایک اور علیحدہ آزمائش، جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کپڑے ہیں، نقصان بعض دفعہ اس کا نقصان بھی بھرنا پڑ جاتا ہے. ہاں نقصان بھی بھرنا پڑ جاتا ہے. تو اب اچھا ان کے ساتھ تو جنات کے معاملات نہیں ہیں نا؟ یہ ویسے ہوتا ہے کہ جہاں پر شریر جنات ہوں تو وہ کپڑے کاٹ کے چلے گئے؟ ہوتا ہے اس طرح، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کپڑے جل جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں یا ایسے کچھ ہو جاتے ہیں کہ وہ استعمال کے قابل. اچھا چلو اپنے کپڑے ہوں تو چلو سمجھ آئے نا، چلو اپنے کپڑے کٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو برداشت کر لیں گے. اب کسی کے آئے ہوئے ہیں سلنے کے لیے، اب وہ تو اور آزمائش میں آ جائے گا. تو اب یہ تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی چیز اٹھاتے رکھتے وقت جو ہے نا بسم اللہ شریف پڑھ لیں. اگر اللہ نہ کرے کہیں پر جنات کے جیسے معاملات ہوں تو جنات کو ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ نقصان نہ پہنچائے، تو اس سے حفاظت کے لیے کوئی حصار کا عمل ہو، کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ بھائی چلو یہ نقصان نہ پہنچائیں. جی ایک تو یہی حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی چیز اٹھائیں اور رکھیں تو جیسے کپڑے ہم اتار کے رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں تو اس پر اگر اللہ پاک کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، تو وہ چیز شیطان اور جنات وغیرہ کے استعمال سے محفوظ رہتی کہ جنات اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسرا یہ کہ جب بھی اس طرح کی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں رکھیں تو 97 ٹائم 97 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چیز اس طرح کے شریر جنات سے حفاظت رہے. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ کیونکہ کاروباری معاملات میں، گھروں میں اسی طرح اچھا ہوتا کیا ہے، کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی، اچھا کسی نے کچھ پیسے رکھوا دیے بطور امانت، کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی. اچھا اسی طرح گھروں کے اندر بعض اوقات بیسیاں ڈل رہی ہوتی ہیں، کمیٹیاں ڈل رہی ہوتی ہیں، کوئی بیسیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں رکھنے کے لیے، بھائی آپ سنبھال کے رکھ لیں میں بعد میں لے لوں گا. یا مثال کے طور پر جیسے کوئی سفر پر جا رہا ہے، کسی نے کوئی چیز رکھوا دی، بھائی یہ رکھ لیں آپ، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ بطور امانت ہمارے پاس ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات اعتماد بھی پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے معاملات کے حل کے لیے جب بھی آ جائے نا زندگی میں، تو ناظرین جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اب اس چیز کی حفاظت بھی رہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس کے لیے ایک خاص عمل چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے جب بھی جیسے کوئی چیز رکھوائیں نا، تو آپ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ اس میں جلالت لفظ اللہ 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں. الحمدللہ سمجھو اس چیز کی حفاظت رہے گی، نقصان سے بھی محفوظ رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کے حفظ و امان میں بھی دے دیں. اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے. جی مزید بھی تھے کچھ سوالوں کے جوابات. ممتاز بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو ممتاز بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا نظر بد اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اولاد کے لیے جو ہے نا ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آسانی ہوگی، صاحب اولاد ہو جائیں گے. عثمان نام بتایا، بچہ ہے چھوٹا، والدہ کا نام عفت، کہ یہ ضد بہت کرتا ہے، تو اس بچے کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے. بچے اگر ضد کرتے ہوں یا روتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ سورہ کوثر اس طرح پڑھیں کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی سیدھی گال پہ دم کریں، پھر ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کی الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کی پیشانی پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بچے ضد بھی نہیں کریں گے، اگر روتے ہیں تو روئیں گے بھی نہیں اور پریشان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ان کی ضد کرنا ختم ہو جائے گا. یہ رابعہ نام بتایا، والدہ کا نام شبانہ، کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور انہی کے شوہر کے بارے میں بتایا تھا کہ شہباز نام، اور والدہ کا نام زینب بتایا کہ ان کا کام نہیں چل رہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا نظر بد کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آپ ایک
کام کیجئے، ایک وائٹ کاغذ لیں اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھیں، اور اگر آپ کی شاپ ہے تو اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے، لیمینیشن کروا کے آپ اپنی دکان پر لگا لیں، یا پھر اس کو اپنے گھر پہ لگا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ۔ تو یہ تمام دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ عمل دیکھیں، یہ ہے روحانی علاج، اور یہ روحانی علاج اسی وقت کیا جائے کہ جب کام بھی جائز ہو۔ بالکل جائز کام کے لیے ہی یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہے ہی کام ناجائز اور میں اس پر بھی عمل کر لوں اور فائدہ ہوگا نہیں، پھر تو عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پھر تو اور اللہ نہ کرے نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا دیکھیے، کاروبار جو کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ وظائف بھی پڑھیں، اچھی باتیں، دعائیں بھی کریں، اچھی باتیں، شرعی تقاضوں کے مطابق۔ جی، شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر چلیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کریں، تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیے نا۔ تو یوں بھی بعض اوقات لوگوں کی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قسم تو یہ تو برکت کو زائل کر دیتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال جو وظائف آپ کو بتائے گئے، دعائیں بتائی گئیں، تو وہ بھی آپ نے پڑھنی ہیں۔ آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں پنجاب کے ضلع خوشاب سرگزار ہوں۔ جنید بھائی، میرے والد صاحب کو موروں کی درد کا بھی کافی عرصے سے تکلیف ہے، ڈاکٹروں سے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، دوائی بھی لے رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اور دوسرے دن تیسرے دن بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں میرے جو مرض ہیں، ان کی کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، اور دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ کریم میرے والد صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ مہروں کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا، اور دوسرا بخار کے حوالے سے کہا نا، تو دونوں ہی روحانی علاج میں عرض کرتے ہیں۔ مہروں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، یا جسم کے کسی بھی اس میں درد میں ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آسان سا وظیفہ والد صاحب یہ پڑھیں آپ کے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ تو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے با وضو بے وضو دونوں طرح یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیرنے جہاں درد، یہ دونوں وظیفے والد صاحب کو بتائیے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، مہروں کی تکلیف کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ دوسرا بخار کے حوالے سے آپ نے کہا، تو ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، 21 مرتبہ آپ والد صاحب کے سامنے بیٹھے، پانی کا پیالہ گلاس یہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور 21 مرتبہ سورۃ القدر آپ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پھر والد صاحب پر دم کریں۔ صحیح ہے، تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ والد صاحب پئیں، یہ 3 دن عمل یہ کر لیں آپ، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، بخار اتر جائے الحمدللہ۔ باقی روحانی علاج کے سوال سے اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو بازو میں باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ بخار کے تعویذات ضرور حاصل کریں۔ خوشاب میں بھی الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر روحانی علاج کے سوال لگتے ہیں جہاں تعویذات دونوں بازوؤں پہ باندھنے ہوتے ہیں، دونوں بازوؤں پہ باندھنے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے میں الحمدللہ اتر جاتا ہے بخار۔ جی، مزید کال چلائیے گا نا۔ میرے ماموں کا نام چاند علی ہے، ان کی والدہ کا نام خورشید بیوی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کروانے، اور وہ بیمار بھی رہتے ہیں، یہ کیا کوئی مسئلہ؟ جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد زہیب اختر ہے، میری والدہ کا نام مختار مائی ہے۔ میں نے روزگار کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا، کافی مسئلہ مسائل رہتے ہیں، اور والدہ کی صحت کے لیے دعا بھی کروانی تھی۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ساجد بات کر رہی ہوں، والدہ کا نام زبیدہ بیگم ہے۔ ایک تو یہ کہ میں باہر جانے کے لیے تقریباً 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی بندوبست ہو کے پھر ختم ہو جاتا ہے، راستہ نکل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، تو دوسرا میں جگہ بیچنا چاہ رہا ہوں، اپنا پلاٹ، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اچھے داموں بک جائے اور جلدی بک جائے۔ چلیں، پلاٹ بیچنے کے حوالے سے وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، بقیہ بیرون ملک کے حوالے سے استخارہ ناصر بھائی ان کا فرمائیں، اور بیرون ملک جانے کا بھی کوئی بتائیے گا وظیفہ۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ بس
اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک عافیت دے۔ جب بھی کوئی ہو نا اپنی تمنا، کوئی خواہش ہو، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہو عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بنا دے۔ آپ استخارہ فرمائیے۔ چلو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک پلاٹ ہے، میں بیچنا چاہ رہا ہوں، تو آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے پلاٹ پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم جلد بک جائے گا۔ اچھا آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسج۔ عزیر ساجد نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، کام میں دل لگے گا۔ شادی کو 3 سال ہو گئے، اب تک اولاد نہیں ہوئی، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دونوں میاں بیوی نے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بقیہ یہ کہ حصول اولاد کے لیے آپ آئیں، روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کی کڈنی میں پتھری ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پتھری نکل جائے گی۔ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، میرے شوہر کا کام نہیں چل رہا۔ سورہ واقعہ ہر مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہے، دوا بھی لی ہے مگر ٹھیک نہیں ہو پا رہی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے گھٹنوں پر، جوڑوں پر یہ پھیل لینا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، الرجی کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ جی اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذہنی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور روحانی معاملات بھی میرے ساتھ ہیں، مزہ نہیں آتا، طبیعت میں ایک سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ پڑھا کریں، اپنے معاملات میں شامل کریں، آپ کا غم دور ہو جائے گا، ذہنی سکون، قلبی سکون حاصل ہوگا الحمدللہ۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ شادی کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، نیک صالح رشتے آئیں گے۔ اچھا، ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ شادی بھی ہو اور گھر بھی اچھا چلے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی ناصر بھائی، یہ چاند نام بتایا، والدہ کا نام خورشید، کے کہہ رہے تھے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو چاند بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، کہ رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے 300 بار آپ یا وہاب پڑھیں، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ دوسرا زہیب نام بتایا، والدہ کا نام مختیار بتایا کہ روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، روزگار ان کا نہیں لگ رہا، تو زہیب بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ روزگار کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب یہ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، سر پہ ٹوپی بھی نہ پہنے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 500 دفعہ یہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی روزگار لگ جائے گا۔ ساجد نام بتایا، والدہ کا نام زبیدہ، بتا رہے تھے کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن اسباب نہیں بن رہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ساجد بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا کسی قسم کی رکاوٹ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، تو ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں تمام ہی ناظرین کے لیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مدینہ مانگ لیں، سبحان اللہ، مدینے جانے کی خواہش ہو جائے،
تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ پڑھیں کنٹینیو مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک، یا آپ پڑھتے رہیں. جیسے ہی غروب آفتاب ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنا جو بھی جائز مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. جی اللہ پاک خیر فرمائے. اب آخری میسیج آئے، میں تو پروگرام ختم کر رہا تھا. ایک میسیج ہے، یہ شامل کر لیتا ہوں. دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ سر جی میرا بیٹا سیڑھیوں سے گرا ہے، سر میں دماغ کی جو ہڈیاں ہیں نا، دماغ کے پاس کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. اب کچھ بہتر ہے، اب کسی کو پہچانتا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کو نظر نہیں آتا. شاہزین نام ہے. اللہ اللہ صبر سے کام لیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. اور اچھی نیتیں کر لیں، نیت کر لیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں نوافل پڑھوں گا، اور اچھی نیتیں کر لیں، منت مان لیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں. نماز حاجات ادا کر کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے. کوشش کریں کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم بھی کروا لیں. اس طرح کے جو بڑے مسائل، بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، تو گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، اور بچے کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، بچے کو سنائیں. گھر کے دیگر افراد بھی جمع ہو کر آپس میں گھر والے مل کر 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کر لیں، اور یاسین شریف کا پڑھنے کا معمول بنائیں، بچے کو سنائیں. الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اور دعائے یونس، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی جو مقبول دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر ان کلمات کے ساتھ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، جلد آپ کا بچہ پہچاننے لگے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آئیے مل کر ناظرین دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے پیغامات آئے تھے، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جصلی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائش، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت